السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم رمضان کی فکر کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو تیسرا سٹیپ جو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں داخل ہوتے ہوئے، ویسے تو یہ ہمارا روز کا عمل ہونا چاہیے، مگر رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں بارہا توبہ کرنی چاہیے، مگر رمضان سے پہلے اس عمل کو ہمیں اور تیز کر دینا چاہیے، کیونکہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لاد کر ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم ظاہری بات ہے ٹوٹتے پھریں گے، گرتے پھریں گے، پھر کوئی کام بھی ہم سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا آسانی اور آرام کے ساتھ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سروں پر لادی ہوئی گناہوں کی گٹھری اتار پھینکیں اور اس بوجھ سے ہلکے ہو جائیں، کیونکہ گناہ بھی جو ہے نا بوجھ رکھتے ہیں، گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اب عموماً کہتے ہیں نا ہم اداس ہو گئے، ہم ایویں غمگین ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، عجیب سی ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دم جو مشکل آ جاتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہ۔ تو گناہوں سے توبہ بہت ضروری ہے، اور توبہ پھر سچی اور پکی ہونی چاہیے، توبۃ النصوح، صحیح توبہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے بارہا آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ تعریف بھی آتی ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، مگر اللہ کو وہ خطا کار پسند ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جنت میں جانا بھی خطا کاروں نے، مگر کون سی خطا کاروں نے جانا ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ متقین کی صفات میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، ہم انسان ہیں، ہم میں گناہ ہیں۔ خالق اور مخلوق کا سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے کہ خالق جو ہے مکمل ہے، اس میں پرفیکشن ہے، مخلوق میں پرفیکشن نہیں ہے، اس میں غلطی ہے۔ متقین کی صفات میں بھی جب آتا ہے تو آتا ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے، مگر طرز عمل کیا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو بھول چوک تو انسان سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، مگر اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے، بار بار خود کو یاد دہانی کروانی کہ نہیں مجھے اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا۔ اچھا، پکی سچی توبہ سے کیا مراد ہے؟ اس توبہ میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیا کہ توبہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ دیگر نیک اعمال کی طرح توبہ کی قبولیت بھی خالصتاً خلوص نیت پر ہے۔ تو اگر اس کے اندر ذرا بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض کا ہلکا بھی شائبہ آ گیا تو یہ قبول نہیں ہوگی، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھا یہ تو بہت توبہ کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں فضول میں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو رونا آ رہا ہے، مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے دکھاوے کے لیے رونا شروع کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے یہ بہت نیک ہے، یہ غلط ہے۔ بعض ہوتا ہے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں میں رونا آ جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے، اور ایسی محفل میں ویسے بھی دل نرم ہوتے ہیں، مگر جان کے صرف لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں یہ نیک ہے اور کتنا توبہ کرنے والا ہے، تو یہ پھر غلط ہے، اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ توبہ کرتے ہوئے آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کیونکہ اعتراف گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی نامہ مل جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ صحیح بخاری 2661 اور صحیح مسلم 2771۔ یعنی آپ اعتراف کرتے جائیں، جی اللہ مجھ سے ہو گیا، اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے درگزر کر لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا کہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی تشہیر، اپنے گناہوں کا اعلان اللہ کے سامنے کریں، اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ جی ہاں یہ مجھ سے ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اندر کمزوری ہے، اللہ مجھے قوت دے دے۔
تو کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی یہ ہو گیا ہے مجھ سے، اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دیں، اعتراف کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پردہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوگا میرا بندہ اس پہ نادم ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار بھی کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ اقرار کریں کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں تیرا مجرم ہوں، مجھے اس پر ندامت ہے، لہٰذا میری شرمندگی کی لاج رکھ لے اور مجھے معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ندامت توبہ ہی ہے، سنن ابن ماجہ 4252۔ آگے ہے چوتھی شرط کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ جب تک آپ گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں نا، تب تک آپ کی توبہ میں وہ تاثیر بھی پیدا نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آپ کو معافی مل جائے۔ ایسی توبہ کی قبولیت کیسے ممکن ہوگی جس میں ظاہر بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، تو آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، یعنی آپ توبہ کو مذاق بنا رہے ہیں، آپ توبہ کو ہلکا لے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلطی سے ہو جاتا ہے کہ آپ ریپیٹ کر دیتے ہیں، نفس کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو ندامت بھی ہے، تو اس ریپیٹیشن میں یہ ہے کہ آپ اصلاح کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ وہ جان کے نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ کل کر لیں گے، یہ جو ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، پرسوں کر لیں گے، کل دیکھ لیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس بشری کمزوری کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے بار بار، تو اس پہ توبہ کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، اور رابعہ بصری کا قول ہے کہ بلا شبہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کس قدر ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے برا راستہ دکھانا ہے نا ہمیں، تو وہ بار بار دکھایا جائے گا، بار بار دکھائے گا، تھکے گا نہیں، ہارے گا نہیں۔ تو ہم توبہ کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم بار بار اپنے صحیح راستے کا تعین کرتے کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جتنی بار غلطی ہوئی توبہ کریں، بار بار سیدھے راستے پر جائیں، ہٹیں نہیں کہ مجھے نیکی کرنی ہے تو کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بات پہ خود کو قائل کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں ہماری زبان تو توبہ کر رہی ہے لیکن دل ایسا نہیں کر رہا، تو پھر ہمارا قول جو ہے وہ تو استغفار والا ہوا لیکن عمل اس کے مخالف ہوا۔ تو توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ فضیل بن ایاز کا بیٹا جو کہ پہلے بہت نافرمان تھا لیکن جب توبہ کر لی تو اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اپنے کاروباری اڈے پر بیٹھا ہے اور کپڑے کے ساتھ ترازو صاف کر رہا ہے۔ والد نے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بولا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ ترازو پر پڑنے والا گرد و غبار کی وجہ سے گاہک کو دینے والے سودے کا وزن کم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، صرف اس لیے کہ ایک ڈسٹ پڑ جاتی تو اس کی وجہ سے گاہک کو دینے والا سودا کم نہ ہو جائے، جتنا اس نے مانگا ہے اس میں کمی پیشی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں کیا اتنا ڈر ہے؟ ہم تو چیز دیتے ہوئے خیال ہی نہیں کرتے، کسی کی امانت کا خیال نہیں کرتے۔ تو مومن بہت محتاط ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر جو ہے نا انسان کے دل میں جاں گزی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمانے لگے۔ اللہ تو ویسے بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، مگر دیکھیں کچھ بندے خاص ہوتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ ماں باپ بھی ساری اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر کچھ اولادیں اپنے عمل کی وجہ سے زیادہ جگہ بنا لیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے عمل کا فرق تو ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں 135 اور 136 آیت کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، بیسیکلی گناہ اپنی جان پہ ظلم ہے، تو فوراً سے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ شیطان نے کیا غلطی کی، معافی نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام کا رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ توبہ کر لی انہوں نے، تو متقین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مومنوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر وہ اصلاح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو معاف بھی کرتے ہیں، اور ان کا اجر بھی بتایا ہے کہ اللہ ان کو توبہ قبول کرے گا، ان کو نہروں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو بندہ جو ہے نا اگر گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں۔ اگر ان 5 چیزوں کے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
اس لیے اس نے معافی مانگی ہے، سو میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ مسند احمد 7948، یعنی اللہ پھر اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ بھی بندے کی کمزوری سے واقف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کا ایک اور بہت پیارا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی گناہ کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان 623، یعنی آپ سے گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ بیٹھ جائیں، رونا شروع کر دیں، میں نہیں ٹھیک ہو سکتی اس کام نہیں، اٹھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نیتوں کے حال اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے میدان میں اترنے سے پہلے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس میدان میں ایکٹیو ہو کر جائیں اور کسی قسم کا بوجھ ہمارے سر پر نہ ہو، اور ٹھیک سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ کی عبادت کے مزے اٹھائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں۔ توبہ ویسے بھی انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، اور توبہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا نعمتیں دے گی، خوشیاں دے گی، سکون دے گی، تسلی دے گی، اور دروازے کھول دے گی خیر و بھلائی کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔